إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج ہی ہماری کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 34 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے قرآن مجید کی تفسیر میں سورۃ توبہ کے اندر اس کی آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ توبہ جہاں سے آج ہمارا آغاز ہو رہا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں یہ کہا جائے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، جب تمہیں کہا جاتا ہے تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہو. اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو. تم زمین کے ساتھ کیوں چمٹتے ہو؟ جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے. ما لکم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غزوہ تبوک میں بلایا تھا. غزوہ تبوک کی آگے تفاصیل انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی، تھوڑی سے بیان کر دی جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ سب نے جانا ہے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے لازمی جانا ہے. یہ گویا کہ ایک آرڈر اور حکم تھا، اور اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ یہ مقابلہ تھا روم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روم والے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ ان کا انتظار کیا جائے، ان پر حملہ کرنے کا سوچا، اور مدینہ سے تیاری کر کے واضح طور پہ تبوک کے لیے جانے کے لیے کہا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے. تو اس موقع پہ آیات نازل یہ صورت میں اس واقعے پہ تبصرہ ہے. تفاصیل اس واقعے کی مزید کچھ آگے آئیں گی. ابھی آیات پہ چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ما لکم، کیا ہے تمہیں، کیوں، کس لیے، کیا وجہ، کیا سبب، کیا علت، اذا، جب، قیل لکم، کہا جاتا ہے تمہیں، انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم، تو تم بھاری ہو جاتے ہیں. تثاقل کہتے ہیں بوجھ والا ہونا، ثقل جیسے ہوتا ہے نا، ہم اپنے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ثقل، بھاری پن ہونا. تو ثقیل جسے عربی میں بولا جاتا ہے بھاری ہونا، تو اسی سے ہے اثاقلتم الی الارض، کہ تم زمین کی طرف بھاری ہو جاتے ہیں، یعنی زمین کی طرف تم چمٹ جاتے ہو. کیا ہوا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جائے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف چمٹ جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت سے، یعنی آخرت کو چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت کی بجائے، آخرت کے فائدوں کی بجائے دنیا میں سارے کے سارے فائدے مل جائیں؟
اگر تم یہ چاہتے ہو تو یاد رکھ لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کا فائدہ، متاع فائدہ، فما متاع الحیات الدنیا پس نہیں ہے دنیا کا فائدہ، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل تھوڑا سا، الا تنفروہ اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لا سکتا ہے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا اور اللہ کا تم کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہو، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا اگر نہیں نکلو گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ جنگ تبوک ایسے دنوں میں آئی تھی جب مدینہ منورہ میں کھجوروں کا سیزن ہوتا تھا، گرمیوں کا وقت تھا، کھجوروں کا سیزن تھا، ایک ایسا وقت تھا جس وقت کھجوریں تیار ہوتی ہیں اور ان کے کٹنے کا ٹائم آیا ہوتا ہے، بالکل اتارنے کا ٹائم آیا ہوا تھا۔ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے نکلنے کے لیے کہا تھا، تو فرمایا اس سختی سے کہا کہ کوئی بندہ بھی پیچھے نہ ہٹے، اگر تم پیچھے ہٹے تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا عذاب پھر بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ الا تنصروہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے، الا تنصروہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا جس وقت اس رسول کو نکالا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہاں پہ نوٹ کریں، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نکالا تھا، ثانی اثنین وہ دو میں سے ایک تھا، اذ ہما فی الغار جب وہ غار میں تھے اور کہہ رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن آپ ڈریں مت ڈریں، غمگین نہ ہوں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا اپنی طرف سے سکینت کو یعنی مدد کو، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اور اللہ نے اس کی مدد کی ایک ایسے لشکر سے جسے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وَجْعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَّرُوا السُّفْلَى اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کلمہ کو، کلمہ کفر کو، کافروں لوگوں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ نے اپنے کلمت اللہ کو بلند کر دیا، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ عزیز، غالب اور حکیم حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بہت کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس آیت میں سکھایا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کا سیاق و سباق سمجھیں۔ یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، جس کا تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا آیت کا کنٹیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا تنصروہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ پہلے جیسے مدد کر چکا ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ہے اس کی ایک مثال دی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفار نے مکہ سے نکالا تھا، اس وقت وہ دو لوگ تھے، ثانی اثنین، اور دونوں جا کے ایک غار میں ٹھہر گئے تھے، اور اس وقت ان کے غار کی ایک بات کو نقل کیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن آپ غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت کو نازل کر دیا اور اللہ نے فرشتوں سے مدد کر دی اور اللہ نے کلمت اللہ کو بلند کر دیا۔ یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایسے وقت میں بھی مدد کر دی تھی جب کوئی اس کا اور مددگار نہیں تھا، اور اس وقت وہ نبی ایک اکیلا ایک اور اپنے ساتھی کے ساتھ نکلا تھا، اور اس نکلنے میں اللہ نے ان دونوں کی مدد کی اور اپنی طرف سے فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ یہ آیت کا سیاق و سباق ہے، اور پیچھے سے اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں تبوک میں نکلنے کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اس وقت گرمی کا موسم ہے، نکلنا بہت ہی مشکل ہے، پیچھے جو ہے وہ پورے سال بھر کا راشن ہے جو کھجور کی صورت میں درختوں پہ لگا ہوا ہے، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، مشکل حالات ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور آگے سے جو دشمن ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، روم ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، اس کا مقابلہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس میں اعلان کیا تھا، اور صرف نتیجہ بتا دیتا ہوں کہ اس غزوے میں، غزوہ تبوک میں لوگ گئے تھے، واپس آ گئے تھے، کچھ دن وہاں پہ رہے تھے اور لڑائی نہیں ہوئی تھی، 20 دن کا یہ سفر رہا تھا، اور نکلنے کا سب کو آرڈر تھا۔ فرمایا تم نہیں نکل سکتے ہو تو اللہ اپنے نبی کی اور طریقوں سے بھی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ اس پہ پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا مین مقصد، اس آیت کا نص ہے۔ اس آیت سے چند ضمناً باتیں ثابت ہوتی ہیں، جن میں نمبر 1 کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے۔ اس کی فضیلت میں پہلی دلیل نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے نکالا تھا، اور وہ 2 میں سے ایک تھا اور دونوں ساتھی غار میں تھے۔ تو 2 میں سے ایک یہ کہنا کافروں کو الگ کر کے، تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اگر ابو بکر مسلمان نہیں تھے تو پھر کون مسلمان تھا؟ ان تمام کافروں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر کو لے کے ایک ایسے اہم سفر پہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی سفر ہیں، سب سے اہم سفر آپ کا وہ ہجرت کا سفر ہے جو آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا، ایک ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا، یہ ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور اگلی بات اس آیت میں کہا گیا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، مت گھبرائیے، مت گھبرائیے۔ تو آیت میں صاحب بولا گیا ہے، صحابہ جو صحابہ ہم بولتے ہیں، صحابہ کرام، اس کا روٹ ورڈ بھی صاد، ہا اور با ہے، اور صاحب جسے بولتے ہیں اس کا روٹ ورڈ بھی صاد اور ہا اور با ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صحابی کے بارے میں فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، مت گھبرائیں، اپنے ساتھی سے بولا۔ تو اس کے صحابی ہونے پہ، ساتھی ہونا، لِصَاحِبِهِ، ساتھی ہونا، یہ قرآن مجید نے اس سے بیان فرما دیا، یہ دوسری فضیلت ہے۔
یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بڑی روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ پہلے نمبر پہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ زندگی کا وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، پہلے مسلمان ہونے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے، تمام غزوات میں شریک ہونے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ بننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ قبر جن کی ہونے والی، یہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من امین الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اگر کسی نے مجھے اپنے مال پہ اور اپنے آپ پہ کسی نے امین بنایا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرًا، اگر میں رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا ہوں تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَلَكِنْ أَخُوَّةً فِي الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّةً، اسلام میں ایک اخوت ہے، محبت ہے۔ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام میں فرمایا میرے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرو۔ لوگوں نے کہا وہ نرم دل ہیں، وہ رحم دل ہیں، فرمایا اسی کو امامت کے لیے کھڑا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی میں اپنے مصلی پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا اور حکم اور آرڈر دے کے فرمایا تھا۔ اس لیے یہ آیت یاد رکھ لیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آیت ہے، اور یہ آیت واضح آیت ہے جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب بولا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ کہا گیا کہ لا تحزن، آپ غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ کی معیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی معیت کیا ہوتی ہے؟ ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خلافت پہ، ان کی صحابیت پہ، ان کے اسلام لانے پہ جو ہے وہ ایمان لایا جائے، اور یہ وہ واحد شخصیت ہے اسلام کے اندر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق کا لقب دیا گیا تھا۔ صدیق، سچا ہونا، صدیق کا خطاب اسلام میں مسلمانوں میں کسے دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نعوذ باللہ ایک فرقہ موجود ہے روافض کا، اہل تشیع کا، جو ان صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اور ان آیات سے اپنا مطلب نکالتا ہے، اور بجائے قرآن مجید کو ماننے کے انہی آیات سے، اسی آیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت نکالتے ہیں۔ اس آیت کا وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر قرآن مجید ہے نا، کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا جی، ایک جواب ان کے پاس کیا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ نے سکینت نازل کی اپنے اس نبی پہ، سکینتَهُ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، واحد کی ضمیر بولی گئی ہے، اور یہ سکینت نبی پہ نازل کی گئی اور مدد اللہ کے رسول کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ دو کی ضمیر استعمال نہیں ہوئی تو فضیلت اللہ کے رسول کے لیے ہے، فضیلت جو ہے یہ ابو بکر کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر تو ڈر رہے تھے
وہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ابو بکر اگر مسلمان ہوتے تو ان پہ اوپر بھی سکینت نازل ہوتی جیسے اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ اور لفظ صاحب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صاحب تو کسی کافر کو بھی بولا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر 2 باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور ایک باغ والا دوسرے باغ والے سے کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تکفر، کہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا ہے کفر نہ کرنا، اللہ کی ناشکری نہ کرنا، تو صاحب تو کافر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں صاحب کی کون سی فضیلت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ وہ دلائل دے کے قرآن مجید کی اس آیت کو رد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس طرح کی تمام آیات کے اندر کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا کا تو انہوں نے دیکھ لیا، لیکن جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہوئے اپنی تفاسیر کے اندر اس بات کو ہضم کر لیا کہ ان اللہ معنا، یہاں پہ تو تثنیہ کی ضمیر آ رہی نا، 2 کی ضمیر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تم کون ہوتے ہو، نہیں، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کو چھوڑ دیا اور جان بوجھ کے اپنی تفاسیر میں چھوڑا ہے تاکہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مین بات بتانا مقصد ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، فرمایا اللہ کے راستے میں نکلو خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، آسانی میں ہو یا مشکل میں ہو، یہ مفہوم ہے اس کا خفافا وثقالا، ہلکے میں ہو یا مشکل حالات میں ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو، اگر تم کچھ سمجھتے ہو۔ پھر فرمایا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا تھا وہاں غزوہ تبوک پہ جانے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو فوری تیار ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے مسلمان، شروع میں تھوڑے سے کمزور دل ہوئے اور بعد میں فوری تیار ہو گئے، کچھ ایسے تھے جو تھوڑے سے سست ہوئے لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ہمت پیدا ہو گئی، اور کچھ ایسے تھے جو غلطی پہ تھے اور مسلمان تھے لیکن عذر موجود تھا، نہ جا سکے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تھے تو وہاں پہ سب کچھ بتا دیا تھا، اور ان کے بارے میں تفاصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس صورت کے آخر میں جا کے آئے گی ان لوگوں کے بارے میں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس آخری والے گروہ کی جو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا گروہ منافقین کا تھا جو ہر صورت میں بچنا چاہتا تھا اس غزوے میں جانے سے۔ وہ جو منافقوں کا گروہ تھا اس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ لو کان عرضا قریبا، اگر غنیمت قریب سے ملتی ہو، قریب غنیمت ملنے کا کوئی چانس ہو، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور کا سفر جو ہے وہ ان پہ بوجھ بن گیا کہ اب یہ اتنے دور کے سفر پہ کیسے جائیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہتے ہیں اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو لازمی ہم نکلتے تمہارے ساتھ۔ فرمایا یہ بات کر کے یہلکون انفسہم، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ منافق لوگ جو بہانے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو بہانے کر رہے ہیں
تو فرمایا یہ آپ کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں اور قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری اس کو اجازت دے دیتے۔ اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے انداز سے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ واضح ہو جائے آپ کے لیے کون ہے سچے لوگ، صدقوا وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیں کہ کون ہے جھوٹے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک چھوٹی سی تنبیہ کی اور اس تنبیہ میں فرمایا پہلے معافی کا اعلان کر دیا، اللہ آپ کو معاف کرے، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ یاد رکھ لیں عربی زبان کا ایک اسلوب اور انداز ہے اور ایک طریقہ کار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورب میں جب فعل ماضی استعمال ہوتا ہے تو وہ دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے رحمت بھیج دی اپنے نبی محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صلی اللہ کا معنی صلی فعل ماضی یعنی ایک پاسٹ کا ورب استعمال ہوا ہے، رحمت بھیج دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ معنی ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت بھیجے، بطور دعائیہ کلمات ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو کوئی فوت ہو گیا رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحمت کرے، جبکہ رحمہ پاسٹ اور ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے لیے رضی اللہ ہو جب ہم بولتے ہیں تو اس کا بھی معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن یہ جو فعل ماضی ہوتا ہے جس کو پاسٹ ورب بولتے ہیں یہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کرنے والا ہے، لیکن انداز ہوتا ہے عربی میں کہ کسی انداز کو بڑا پیار دینا تو اس کے لیے غیب کا ایک صیغہ استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں کسی کے اوپر احسان کرتا ہوں، میں کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں تو میں نہیں کہتا میں نے تجھ پہ احسان کیا، نہیں، بلکہ اپنا نام لے کے فلاں محترم اپنے پہ آپ پہ اوپر یہ بات بتاتا ہے یا آپ کو یہ کہتا ہے، تو اللہ نے گویا کہ الفاظ بولے عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، یعنی معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اللہ اس بات کو بڑا کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے، جبکہ خود بھی معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عظمت دے رہا ہے، فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے، کیوں ان منافقوں کو اجازت دی آپ نے، کیوں ان منافقوں کو کہا ہے کہ تم جو ہے وہ رہ سکتے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں کون سے سچے لوگ ہیں، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، اور آپ کو پتہ چل جائے جھوٹے کون لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی ہیں، بہت بڑا مقام ہے، لیکن نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتا کہ ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہیں پتہ چل جائے کہ کون سچے اور کون جھوٹے ہیں۔ حتی تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آپ سے اجازت نہیں لیں گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اپنے مال سے، اپنے آپ سے، اس بات سے وہ اجازت نہیں لیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب متقین کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت صرف وہ لوگ لیں گے، انما کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ آپ سے اجازت وہ لوگ لیں گے الذین لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، اور ایمان نہیں لاتے ہیں وہ آخرت کے دن پہ،
ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ اپنے اس ریب میں، اپنے اس شک میں جو ہے وہ سرگرداں پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہوتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے جیسے کہ تیاری کرنے کا حق ہے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے ان کا نکلنا، ان کا اٹھنا۔ ان بعثا ینبعث انبعاثا، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے آپ سے دل سے اٹھنا، انبعثا ینبعث ایک لازم فعل ہے جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ سے اٹھنا، اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ فثبتہم، تو اللہ نے انہیں بٹھا دیا، اپنے اس پہ جو ہے وہ چسپا کر دیا۔ جب یہ نہیں اٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے انہیں اٹھایا نہیں ہے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اللہ نے کہا بیٹھو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ بے نمازی لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ سے دور ہیں، نوٹ کریں اس بات کو، لیکن انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب نے ان کو نفرت کر کے دور کر دیا ہو، رب نے غصہ کر کے ان کو اپنے پاس لانے سے ناپسند کیا ہو۔ مت سمجھیں کہ میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ناپسند کر رہا ہو، اس لیے ڈریں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ فرمایا اگر یہ چاہتے ہوتے تو یہ لازمی تیاری کرتے، لیکن انہوں نے نہیں چاہا تو اللہ نے ان کا اٹھنا بھی ناپسند کیا ہے۔ فثبتہم، انہیں پختہ کر دیا، اور فرمایا وقیل اقعدوا مع القاعدین، فرمایا اگر یہ منافق نکلتے بھی، لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تمہیں جو ہے وہ سوائے فساد میں، اس کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز میں فائدہ نہ دیتے، فساد میں تمہیں جو ہے وہ آگے بڑھاتے، ما زادوکم الا خبالا، ولا اوضاعوا خلالکم، تمہارے درمیان جو ہے یہ چغل خوری کرتے، فساد کرتے، یبغونکم الفتنہ، فتنہ چاہتے تمہارے اندر سازشیں کرتے، وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان ان لوگوں کے کچھ جاسوس بھی موجود ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا لقد ابتغوا الفتنہ، اصل یہ ہے لقد ابتغوا الفتنہ، انہوں نے فتنے کو چاہا ہے، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، پہلے بھی یہ لوگ فتنے کرتے رہے ہیں، پہلے بھی جنگ احد میں انہوں نے فتنہ کیا، جنگ بدر سے پہلے فتنے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی فتح آ گئی، اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ جنگ احد میں فتنے کیے، بہت سے فتنے کرتے رہے، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقِّ، اور معاملات آپ کے لیے الٹ پلٹ کرتے رہے، آپ کے لیے بہت سی باتیں جو ہے مشکلات میں ڈالتے رہے، یہاں تک کہ حق آ گیا، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ بدر فتح ہو گیا، یا پھر آخر میں آ کے مکہ فتح ہو گیا، اور پورا کا پورا عرب مسلمان ہو گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ لوگ اس کو ناپسند کر رہے تھے۔ یہ تمام صفات چل رہی ہیں منافقوں کی، کہ منافق لوگوں کی یہ صفات ہوتی ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ان منافقوں کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَن لِّي، مجھے اجازت دے دیں، اور اجازت نہ دے کر مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، اجازت نہ دی تو میں تو مشکل میں پڑ جاؤں گا، اور اس طرح کے منافقوں کی کچھ اور طرح کی باتیں تھیں۔ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ فتنہ میں جو ہے وہ پڑ گئے ہیں، اس میں گر گئے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم،
آپ کو اگر کوئی اچھائی آتی ہے تو یہ انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مشکل آ جائے تو یقولو، کہتے ہیں یہ لوگ، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے سیدھا کر لیا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کسی جگہ پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی شکست آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے صحیح کر لیا ہوا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور بڑے خوش ہو کے پھرتے ہیں کہ ہم تو مصیبت سے بچ گئے، ہم تو مغلوب ہونے سے بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، فرمایا ان سے کہہ دیجئے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا تم ہمارے پاس دو چیزوں کا ہی انتظار کر رہے ہو نا، قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ دو اچھی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تم ہم سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہو۔ اگر ہم شہید ہو گئے تب بھی کامیاب، اور اگر ہم غالب آ گئے، فتح ہو گئے تو تب بھی ہم کامیاب۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے اوپر دو طرح کی بیماریوں کا، دو طرح کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا اپنے پاس سے، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دے گا، ہمارے ہاتھوں تمہارے اوپر جو ہے وہ سازشیں ہو جائیں گی۔ فرمایا تم ہمارے ساتھ دو اچھی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتظار کر رہے ہو، کہ اللہ ہم شہید ہو جائیں گے یا ہم غالب آ جائیں گے، جبکہ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا۔ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، فرمایا تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، دونوں صورتوں میں اللہ تم سے قبول نہیں کرے گا۔ منافق اور کافروں سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اللہ جو ہے وہ تم سے قبول نہیں کرے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو، اللہ کی نافرمان قوم ہو۔ وما منعہم، اور وہ کون سی ریزن ہے، کون سی وجہ ہے، کس وجہ سے ان کے صدقات قبول نہیں ہیں۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ان کے یہ مال قبول نہیں ہو رہے ہیں، صدقات اللہ کے راستے میں ان کے خرچ کرنے؟ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، پہلی چیز، پہلا سبب کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اللہ اس کا اجر نہیں دیتا، قبول نہیں کرتا۔ پہلی چیز کہ کفر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کر رہے ہیں تو اللہ کے راستے میں دیا ہوا بھی قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کی حالت میں۔ اس دور میں تو منافق بھی نماز پڑھا کرتے تھے، وہ لوگوں نبی کے دور میں منافق بھی نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا منافقوں کا دیا ہوا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے ہیں مگر سستی کی حالت میں، یہ نہیں کہ نماز پڑھتی نہیں ہیں، سست ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں، کوئی اس میں توجہ نہیں ہے، کوئی اس میں تڑپ نہیں ہے، کوئی اس میں چاہت نہیں ہے۔ جب اس طرح خرچ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس طرح کر کے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کا مال، ان کی اولاد آپ کو خوش نہ کرے، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے
کتنے اچھے ان کے پاس مال ہیں، کیسی اچھی اس کی اولاد ہے، کتنے دنیا میں یہ اچھے حالات میں رہ رہے ہیں۔ فرمایا جب یہ اللہ کے نافرمان ہیں تو انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ انہیں ان کی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اس اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے۔ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفسوں میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں تنگ کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا وہم کافرون، اور یہ لوگ کافر ہیں۔ فرمایا آپ کو ان کے مال و الاسباب کی وجہ سے آپ خوش نہ ہوں، آپ اس سے جو ہے وہ کسی یہ اس میں نہ پڑیں کہ ان کا مال ان کی اولاد کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں اسی عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کے نفس کو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ ان کی جانیں اس حالت میں نکالنا چاہتا ہے کہ وہم کافرون کی یہ کافر ہوں گے۔ اللہ ان کی جان کو ایسی حالت میں نکالے گا کہ جب یہ کفر کی حالت میں ہوں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافق جو ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہارے میں سے ہی ہیں، ہم تمہارے اندر سے ہی ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں۔ فرمایا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ تمہاری طرح نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایسی قوم ہے یفرقون جو ڈرپوکل ہے، فرق کہتے ہیں ڈرنے کو، بڑے ڈرپوک قوم ہیں، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُوا مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ فرمایا اگر تمہارے ساتھ چلتے چلتے انہیں کوئی ٹھکانہ اور مل جائے، کوئی غار مل جائے یا کوئی اور داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یعنی چھپنے کی نکلنے کی، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، تو لازمی یہ اس کی طرف نکل جائیں، وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اور یہ الٹے پاؤں ادھر جو ہے وہ گھوم جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تقسیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں، آپ نے اچھا تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص تھا جس کا نام ابن خویسرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تقسیم کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے اعدل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر دیے جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر اس میں سے نہ دیے جائیں تو یہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی، ملے تو خوش، نہ ملے تو ناخوش، نہ ملے تو دوسروں پہ الزام تھوپ دیتے ہیں، نہیں وہ انصاف نہیں کرتا، ہو برا ہے وہ برا ہے۔ فرمایا کہ یہ سب منافق ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ اگر یہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے، جو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ سیؤتین اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہمارے ساتھ جو ہے اپنے فضل کے ساتھ شامل ہوگا، یعنی اللہ ہمیں جو ہے وہ کافی ہے، اللہ کا رسول ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ فرمایا اگر یہ ایسا کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی طرف گئے، اللہ کی ناشکری کی طرف بڑھتے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں قیامت تک ان کی برائیاں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان برائیوں سے بچیں۔ قرآن مجید برے لوگوں کا نام نہیں لیا، عبداللہ ابن ابی کا نام نہیں لیا، کسی منافق کا نام نہیں لیا، صفات بیان کی ہیں، وجہ اسباب بیان کیے ہیں
اس وجہ سے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ والے اسباب، یہ والی صفات اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے، موقع پرست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو صحیح چیز ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فائدہ ملا تو آگے، نقصان ہوا تو پیچھے چھپ گئے، نہیں، فائدے میں بھی ساتھ ہیں تو نقصان میں بھی ساتھ ہوں، اچھائی میں ساتھ ہیں تو برائی میں بھی ساتھ رہیں، خوشی میں ساتھ ہیں تو غمی میں بھی ساتھ آ جائیں، راضی ہو جائیں جو اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ والی صفات ہیں۔ اور منافقوں نے اس نفاق پہ رہتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس لیے کہ وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، اور فرمایا تیسری بات اس لیے کہ وہ خرچ کرتے وقت ناپسندیدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ناپسند کرنا، نماز میں سستی کرنا، کفر کرنا، یہ تین وجہ اس طرح ہیں، ان وجہوں سے اللہ کے راستے میں دیا ہوا بھی ان کا قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیات ہیں جن آیات پہ منافقین کی صفات چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آیات آگے چلتی رہیں گی۔ آج ہم اسی آیت پہ 59 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ توبہ کی اس کے بعد کی آیات ہم آئندہ کلاس پوری کریں گے۔ اللہ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔